अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं मतलूब राइट ऑफिशियल और मैं मतलूब राइट आपसे मुखातब हूँ। इस यूट्यूब चैनल को देखने, सब्सक्राइब करने और दोस्तों को आपके साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ताज़ा तरीन खबरें, मालूमात, न्यूज़ और उन पर अपने ज़ाती तबसरे तजरिए वो आपको पेश करते हैं। यकीनन आपके कमेंट्स हमारे लिए मशअले राह होते हैं, हमारे लिए एक रहनुमाई करते हैं, जिसके लिए आपका शुक्रिया। आपने यूं तो काफ़ी सुना होगा। आज हम खबरों से हट के थोड़ा सा चलते हैं। खबर ही इसके अंदर भी देखी जा सकती है कि जैसे एक लफ्ज़ है बनाना रिपब्लिक, पता नहीं आम बंदे उसको कैसे सोचते होंगे, कैसे देखते हैं, क्योंकि मैं इन कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका में और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलियन, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स में और मोस्टली कंट्रीज में फिरा हूँ, गया हूँ अपने जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में और दीगर मालूमाती सफ़र भी किए, अब भी कर रहा हूँ। तो मैंने जो देखा कि बनाना रिपब्लिक किसे कहते हैं, बनाना रिपब्लिक उसे कहते हैं वो कंट्री जिनका हाल अदम इस्तेकाम की वजह से, अब अदम इस्तेकाम की डेफिनेशन इससे आगे भी चलती हैं। सियासी अदम इस्तेकाम हो गया, इकोनॉमिक माशी अदम इस्तेकाम हो गया, अश्करी अदम इस्तेकाम हो गया, अखलाकी अदम इस्तेकाम हो गया, या मतलब बेशुमार किस्म की इसकी वजूहात हो सकती हैं। तो जिन कंट्रीज में अदम सियासी खासतौर पे अदम इस्तेकाम हो और माशी अदम इस्तेकाम हो, उन कंट्रीज के को आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ते बिगड़ते जब वो डिफाल्टर हो जाती हैं, जब उनमें कुछ बचता नहीं, जब उसको निचोड़ने वाले उनको निचोड़ के यहाँ से चले जाते हैं या उन कंट्रीज से चले जाते हैं, हिजरत खुद माइग्रेट होके वर्ल्ड की जो इस वक्त सबसे अच्छी कंट्रीज जा रही हैं परफॉर्मेंस के साथ लिहाज से, जैसे अमेरिका, कनाडा और जापान, यूरोप, उधर मूव हो जाते हैं, दुबई चले जाते हैं। उनके उमरा जो हैं, उनके बड़े सियासतदान, उनके जर्नैल, उनके जजेस, उनके ब्यूरोक्रेट्स और बाकी रह जाते हैं वो आप और मुझ जैसे लोअर मिडिल क्लास के लोग, जो ये उन सब का किया हुआ इसलिए भुगतते हैं कि वो उनके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने से कसर रहते हैं, सोचते रहते हैं या देखते रहते हैं हमारी तरफ से उठाया जाने वाला कदम कोई और उठाए। तो इस किस्म के कंट्रीज बहुत जल्द यानी वर्ल्ड वाइड डिफाल्टर हो जाते हैं। फिर अपने वो मुलाजमीन की तनख्वाहें पे करने के काबिल नहीं रहते, अपने अदालों जैसे फौज, जैसे रेलवे, जैसे वज़ारत ख़ारजा, जैसे वज़ारत दाखिला, जैसे बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल और म्यूनसिपैलिटियाँ, इनके जब वो अदारे तनख्वाहें, सैलरी इनकी पे करने के काबिल नहीं रहते, तो उसे उन कंट्री को कहा, लेकिन उनकी कोई ना कोई थोड़ा बहुत चलता रहता है। वो किससे चलता है? वो चलता है जनाब उनका कोई मुल्क फ्रूट पैदा कर रहा है, जैसे मतलब उन इलाकों में मैं सेंट्रल अमेरिका की बात कर रहा हूँ। ये बनाना रिपब्लिक का लफ्ज़ भी इधर से आज़ाद हुआ, इसी के लिए इस्तेमाल किया गया पहली दफ़ा। तो वो छोटी छोटी कंट्री है, वो जनाब कोई मैंगो में खुद कफील है, कोई नारियल में, कोकोनट में खुद कफील है, कोई काफ़ी पैदा करता है, कोई जनाब कैशू नट पैदा करता है और कोई बनाना पैदा करता है। तो वो जनाब ये कंट्री बस उसी एक फ्रूट पे या एक दो फ्रूट वो जो पैदा करते हैं उसी की बिना पे वो वर्ल्ड पे थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट करके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनकी बस उसी पे रहती है, एक दो चीज़ों पे। तो वो अपना थोड़ा बहुत खर्च चलाते हैं, लेकिन वो डिफाल्टर हो जाते हैं।
تو ان کی جب آپ فہرست دیکھیں آپ سینٹرل ایشیا میں ان کی ان کنٹریز کی، تو میں آپ کو اس کے ساتھ ان کی تھوڑا سا ان کا حدود اربا بھی بتاتا ہوں. سینٹرل امریکہ کی کنٹریز، ساؤتھ امریکہ کی کچھ کنٹریز، کچھ قریبی ہوائی کی کچھ ریاستیں ممالک، اور کچھ افریقن کنٹریز نے برٹش سرکار سے، فرانسیسی سرکار سے، اور ڈچ یعنی نیدرلینڈ، ہالینڈ سے، اور پھر پرتگیز سے، پھر اسپین سے، یعنی وہ کنٹریز جنہوں نے بیلجیم اور مطلب جرمن نیچرلی، وہ کنٹریز جنہوں نے ان ملکوں کے کو اپنے اندر رکھا ہوا تھا جب ان کو آزادی دی. ان بڑے ملکوں نے جو کلونیلزم پہ بلیو کرتے ہیں یا انہوں نے کیا، جیسے پاکستان بھی، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سارے بھی انگلینڈ کی کلونی رہے ہم 150 سال تک. تو جب ان ملکوں کو آزادی ملی، جن میں سینٹرل ایشیا کی مملکتیں ہنڈورا، ہیٹی، قریبی ہوائی، ویسٹ انڈیز کے 7 ممالک، جمیکا سمیت، ڈومینیکن ریپبلک اور کیوبا، گوٹے-مالا، کوسٹا ریکا، پناما، میکسیکو تھوڑا خود کفیل بے شمار چیزوں میں تھا، اوکاڈو میں بھی اور بے شمار چیزوں میں. تو جیسے سیارا لیون ہے، ایوری کوسٹ ہے، گنیا باسوا گنیا وہ کنٹری ہے، اس کے 5 گنیا کے نام سے ہیں، پھر آگے گنیا باسوا، گنیا سینٹرل، یہ وہ آگے 5 مختلف یہ گنیا کی کنٹری ہیں. تو ان کنٹریز نے ان کی معیشت صرف کسی کا کیلا یعنی بنانا زیادہ ہوتا ہے، کسی کے یہاں مینگو ہوتا ہے، کسی یہاں ناریل ہوتا ہے، کسی کا اب یہ جیسے کولمبیا ہے، جیسے افریقہ کی کچھ کنٹری ہے، یہاں پہ کافی دنیا کی اچھی، کافی برازیل میں کافی اچھی ہوتی ہے. لیکن برازیل ایک بڑا ملک ہے، 8، 9، 10 ملکوں کے ساتھ اس کے بارڈر لگتے ہیں، رقبے کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، آبادی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، دنیا کا اس وقت 4تھا 5واں بڑا ملک ہے. تو وہ اس سے ذرا ہٹ جاتا ہے ان بنانا ریپبلک سے. تو ان بنانا ریپبلک نے جناب جو ہے، جب یہ سارے کنٹری اپنی، اور ہوئے کس سے یہ بنانا ریپبلک کہلائے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جو پالیٹیشین تھے وہ اپنے ملک کی دولتیں چرا کر اپنے خزانے سے کمیشن کی صورت، پہلے کمیشن چھوٹی موٹی لی، جیسے کمیشن 2.5% ہے، پھر 5% ہوا، پھر 10% ہوا، اور بعد میں اس نے سب چیز پہ اب کہتا ہے وہ پہلا تو میں 100% تو میں لوں گا، اب اس کے بعد آپ جانے اور آپ کا کام. تو جناب جب ان ممالک کے کرپٹ پالیٹیشین نے ان لوگوں کو کہیں کا نہ چھوڑا، وہاں پہ غیر ملکی جو انویسٹمنٹس آنا بند ہوئی، کیونکہ جہاں پہ کرپشن ہوگی، غیر ملکی، جیسے اب چائنا نے پاکستان سے ہاتھ کھینچنا، پیچھے ہٹانا شروع کر لیا ہے. اس نے دیکھ لیا ہے کہ یار میں اتنا پیسہ لگا رہا ہوں، یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ اس پیسے کی قدر نہیں کر رہے، یہ میں ادھر پیسہ بھیجتا ہوں اور یہ اس پیسے میں سے آدھے سے زیادہ چرا کے کوئی دبئی لے جاتا ہے، تو کوئی لندن لے جاتا ہے، کوئی یعنی کینیڈا، امریکہ لے جاتا ہے. تو یعنی وہ چائنا کا پیسہ پاکستان کے تھرو یورپ میں پھر جا رہا ہے، تو یورپ پھر سے امیر ہو رہا ہے، اور مجھے جو ادھار لینے والا ہے، تو ویسے مجھے آپ اسی بات کو یہیں سے جو شروع کریں گے. میرے ایک دوست نے شروع میں ایک کلاتھ ہاؤس، کپڑے کی دکان کھولی، اس وقت ہم اسکول میں پڑھتے تھے، ہائی اسکول میں. تو مجھ سے کہتے یار دکان سے کی لے کے لاواں کہ میرے کو ادھار نہ لوگی منگن. میں کہا لکھ دو ادھار کشمیر فتح ہونے کے بعد. وہ جناب اتنا مقبول ہوا کہ اسی ایک فکرے اس نے بڑا سا کر کے بورڈ لگایا، ادھار کشمیر فتح ہونے کے بعد. بابا گلزار مرحوم اس کا نام تھا، اس نے بورڈ لگایا. وہ جناب پھر وہ بڑا چلا، وہ دکان کافی اس نے ترقی کی اور کافی بزنس کیا اسی ایک فکرے کی وجہ سے. تو خیر یہ تو تھا. میں آپ کو بتا دوں کہ جب ان لوگوں کے پاس پھر آہستہ آہستہ کرپشن کے لیے مال باہر جاتا رہا، اپنے سٹاف کو، اپنے اداروں کو، جیسے پہلے بتایا
دینے کے لیے پیسے نہیں تھے ان کے پاس، تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں بچے. پھر حتیٰ کہ ابھی بہت سے ممالک میں فوج کے پاس وردی نہیں ہے، یونیفارم نہیں ہے، بس ایک رائفل اور ساتھ میں گن کے گولیاں دی ہیں اور کہا کہ ایک گولی کے ساتھ مارنا لازمی کسی کو. تو ان کی فوجیں اس طرح لڑتی ہیں کہ یونیفارم نہیں ہے، بوٹس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو بوٹ پالشی بہت ہے، بوٹ سونگھنے والے چاٹنے والے بہت ہیں، لیکن اب بوٹ ہی نہیں ہے اس فوج کے پاس، اپنے جوتے نہیں ہیں. پتہ نہیں کیوں جب بوٹوں کا ذکر آتا ہے تو مجھے میرے دوست میاں شہباز شریف صاحب یاد آ جاتے ہیں. بھائی کمال کی پالش گیری کرتے ہیں، ایسی چمکاتے ہیں کہ وہ چیری بلاسم چمکے ہم ہر دم، جو بچپن میں ریڈیو پہ سنا کرتے تھے، اس کو بھی پیچھے چھوڑ گئے، چیری بلاسم کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. خیر اینی ہو، ہم بات کر رہے تھے بنانا ریپبلک کی. تو وہ جناب اب وہ جتنی کنٹریوں کے میں نے پہلے آپ کو نام گنوائے، یہ ساری کنٹری آج کل بنانا ریپبلک کے جاتی ہیں. وہاں پہ ٹورسٹ جاتا ہے، ملک وہ سستے ہیں، وہاں جا کے ٹورسٹ جو پیسہ خرچ کر کے آتا ہے، اور ان کی وجہ سے جیسے کیوبا ہے، کوسٹا ریکا ہے، جیسے گوٹے مالا ہے، جیسے ہیٹی ہے، جیسے مطلب ہنڈورا ہے، جیسے کیوبک ہوائی جمیکن ریپبلک اور سیرا لیون اور ایوری کوسٹ، اور یہ ساری کنٹریاں. حال دوسری کنٹری کا بھی نہیں بہتر، برازیل، میکسیکو، پیراگوائے، اوراگوائے، کولمبیا، برازیل، چیلے، پناما، پیرو، حالات ان کے بھی بہتر نہیں ہیں، اور وینزویلا نیچرلی. لیکن کوئی ملک ان میں سے کافی کے طور پہ جی رہا ہے، کوئی ڈرگ پیدا کر رہا ہے جیسے وینزویلا، کولمبیا ہے اور میکسیکو، اور کوئی صرف ایک آدھ فروٹ کی جنس ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہے، جیسے افریقہ کی کچھ کنٹری ہیں، کینیا سے آگے آپ چلے جائیں سیرا لیون میں، اور پھر وہ ادھر تنزانیہ اور یہ وہ ساری کنٹری وہ کیشو نٹ پیدا کر کے وہ بھی جی رہی ہیں. اور وہ تو خیر سیرا لیون میں بھی ہوتا ہے، ایوری کوسٹ میں بھی ہوتا ہے، ان کنٹریز میں بھی. تو اس طرح ان ملکوں نے جب ان کی معیشت تباہ ہو گئی، سیاستدان بھاگ گئے پیچھے، اب جو کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کی ریپوٹیشن اتنی گر چکی ہے، ڈاؤن ہو چکی ہے، اب کوئی ملک کو ادھر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں. جب انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، وہاں سے پیسہ نہیں آئے گا، وہاں چند ایک ٹورسٹ مطلب سال کے 1,00,000 2,00,000 4,00,000 جیسا ملک ہے اتنی تعداد میں ٹورسٹ آئیں گے، کچھ دیکھنے کے لیے، کچھ تاریخ کے لیے، کچھ صرف وزٹ کرنے کے لیے، کچھ عیاشی کے لیے بھی. ان کنٹری کے پھر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ غربت ہوتی ہے وہاں پہ ٹھنڈا گوشت بکتا ہے، وہاں پہ جسم بکتے ہیں. تو پھر وہی یہ گورے، اب انہیں کالونی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ان کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ کبھی اٹھ کے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. اور خدا نہ حادثہ اب پاکستان کے حالات دیکھیں، اس حد تک ہو گیا کہ غریب آدمی بجلی کا بل نہیں دے سکتا. جب بل نہیں ہوگا دے سکے گا تو کارخانے بند، فیکٹریاں بند، 17 تک بند ہوگی فیصل آبادی اور کونور اور سب کچھ، بڑی بڑی فیکٹریاں بند ہوگی. اور اب کیا ہوگا؟ بے روزگاری ہوگی. پھر ویسے پہلے ہی بہت زیادہ فحاشی اور یہ عدم استحکام ہے، مطلب بہت بڑی پرابلم ہے پاکستان میں. اور آج کل انٹرنیٹ کے اور اس ڈیجیٹل دور میں اس چیز کو آپ قید بھی نہیں کر سکتے، روک بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. تو اب جناب کیا ہوا، کیا ہوگا پاکستان میں؟ آتا تھا یہ سب بڑی چوری چکاری بڑھے گی، انویسٹر کم آنا شروع ہوں گے، کم سے کم ہوتے جائیں گے، ابھی کم ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد جناب ملک کے اندر چور و ڈاکوں کا لوٹنا، بدامنی، اور پھر جس کے پاس گاڑی ہوگی چھین لی جائے گی، جس کے پاس کچھ بھی ہوگا وہ چھین لیا جائے گا. تو ان سب کے اس چکر میں جناب پھر پاکستان کے پاس بچے گا کیا؟ تو پھر پاکستان کے اندر خدا نہ خواستہ پھر پہلے ہی ٹھنڈے گوشت کا بہت کاروبار ہوتا ہے. اب یہ پھر
गरीब आदमी जीने के लिए, सांस लेने के लिए क्या करेगा? गरीब तो क्या, आज तो वो अपर मिडिल क्लास के जो लोग थे उनको भी खुदा न खास्ता मैं जिस हाल में देखता हूँ तो मुझे उस हाल में देख के दुख होता है। तो ये वो कंट्री, इसलिए उन कंट्रीज का नाम पड़ा बनाना रिपब्लिक, कि यानी वो सिर्फ बनाना बेच के, केला बेच के अपना गुजारा करने लगे। और पाकिस्तान भी उन मुल्कों की, हम भी कोई, ये हमारा हाल हो चुका है। अब देखिए कोई मुल्क हमें कर्जा देने को तैयार नहीं, तुर्की, सऊदी अरब, यूएई, मुत्तहदा अरब इमारात, अमेरिका, कनाडा, कोई भी हमारा, खासतौर पे चाइना ने हाथ खींच लिए। अब क्या होगा? अब ये तो सारे बाकी एमन फील्ड, दुबई वाले महल और सारे महल और कहाँ अपने आपको सेटल कर दिया। जर्नैल भी भाग गया, कोई ऑस्ट्रेलिया भाग गया, कोई बेल्जियम भाग गया, कोई कनाडा में 190 के करीब मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल इधर मुकीम है, पुराने साहब का। तो ये बाकी इधर आ गए। अब पीछे क्या होगा? पीछे वही बनाना रिपब्लिक रह जाएगा। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, दुश्मनों के मुंह में खाक, अल्लाह ना करे ऐसा। लेकिन अब सिर्फ ऐसा सोचने से, ऐसा पॉजिटिव कर दुआएं मांगने से क्या होगा? तो जब तक काजी यानी अदालतें, अदल और हमारी मिलिट्री को, फौजी अदारे को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को और हमारे सियासतदानों को एहसास नहीं होगा कि हमने बनाना रिपब्लिक बनने जा रहे हैं, हमें बचना है, तब तक इस मुल्क को शायद कोई नहीं बचा सकता। खुदा भी उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो आइए बनाना रिपब्लिक बनने से डरें, इसके मदमरात का आपको नहीं पता। पाकिस्तान में बैठ के मैं आपको खबरदार कर रहा हूं, ये मेरी ड्यूटी थी। देखते रहिए मतलूब राइज ऑफिशियल, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आज हमारा ये प्रोग्राम, ये व्लॉग आपको कैसा लगा। बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।